اسلام کی کئی طاقتوں میں سے ایک طاقت اچھائی اور اخلاق ہے۔ میرے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں کیا پہنتا ہوں، میں کیسا دکھتا ہوں، میں کیسا برتاؤ کرتا ہوں، یہ سب میرے لیے ہے۔ لیکن جب کوئی اسلام پر چلنے والے کی طرح نہیں دکھتا، مثال کے طور پر جب کوئی ظاہری طور پر اسلام کو ماننے والا نہ دکھ رہا ہو، یا کسی کا حلیہ ہی مسلمان کی طرح نہیں ہوتا، وہ عیسائی کی طرح دکھتے ہیں، وہ یہودی کی طرح دکھتے ہیں، وہ جو بھی نظر آتے ہیں لیکن دیندار نظر نہیں آتے۔ جب میرے کردار کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ظاہری شکلیں غیر متعلق ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے لیے اس بات پر تبصرہ کر سکتا ہوں کہ جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے اور کیا نہیں ہے، یہ سب اندیکھا نہیں ہے۔ یہ تمام فیصلے مستقل ہیں، لیکن جس طرح میں کسی اور کے بارے میں دیکھتا ہوں، میں ان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا یا وہ کیا بول رہے ہیں۔ میں باہری دکھاوے سے ان کے کردار کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں یا وہ ایک برے انسان ہیں۔ دونوں ہی معاملات غلط ہیں۔ ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں۔ بیوقوف ہونا اور یہ محسوس کرنا کہ ہم محفوظ ہیں، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے۔ ہمیں ہماری اہمیت پرکھنی چاہیے۔ میرے ساتھ بھی ایسے لوگوں نے دھوکہ کیا ہے جو دکھنے میں نیک تھے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے اور یہ بالکل سچ ہے۔ میں کسی ایسے شخص جو دکھنے میں نیک ہو اور اچھی عربی بولتے ہوں، انہیں دیکھ کر نہیں کہوں گا کہ یہ انسان اچھے اخلاق والے ہیں۔ نہیں، لیکن میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دوں گا اور میں حقیقی طور پر ان سے بات ضرور کروں گا۔ اسی طرح اگر میں کسی ایسے انسان سے ملوں جو اس طرح نہیں دکھتا جیسا مجھے پسند ہے، یا وہ اس طرح بات ہی نہیں کرتا جیسے مجھے پسند ہے، بھلے ہی مجھے ان کا طریقہ پسند نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انہیں جج کروں کہ ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے یا میں ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان چیزوں کو الگ کرنا ہے۔ ہمیں ان کی ظاہر شکل اور ان کے کردار کو بہت گہرے طریقے سے الگ کرنا ہے۔ اعمال اور ظاہر الگ ہیں اور کردار کا فیصلہ پوری طرح سے الگ ہے۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں پر حد سے زیادہ فیصلہ کن نہیں ہونا چاہیے۔